بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، بیت المعمور یعنی کہ بیت العزت کیا ہے اور یہ بیت المعمور کہاں پر واقع ہے، اور نیز بیت اللہ اور بیت المعمور کے اندر کون کون سی چیز مشترک ہے۔ آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر بیت المعمور کے حوالے سے کچھ معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ پیارے ناظرین، بیت اللہ یعنی کہ خانہ کعبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے زمین پر بنایا، اور اس کی طرف رخ کر کے پوری دنیا کے مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں صرف فرض نماز کے وقت خانہ کعبہ کا طواف رکتا ہے، باقی دن رات میں ایک گھڑی کے لیے بھی بیت اللہ شریف کا طواف بند نہیں ہوتا۔ بیت اللہ شریف کی اونچائی 11 میٹر جبکہ چوڑائی ہر طرف سے کم و بیش 12 میٹر ہے۔ خانہ کعبہ تقدس کے اعتبار سے دنیا کی مقدس ترین عمارت ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے سے مسلمان پورے سال نہ صرف اس کے طواف اور عمرے کے لیے آتے ہیں بلکہ ہر سال کے مہینے میں یا حج کے لیے بھی آتے ہیں۔ خانہ کعبہ صرف مسلمانوں کے لیے ایک مقدس عبادت گاہ ہی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے ایسے معجزات کا منبع بھی ہے کہ جن کے بارے میں جان کر انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق دنیا کو کسی بھی زاویے سے ناپا جائے اور اس کی پیمائش کسی بھی سمت سے شروع کی جائے، خانہ کعبہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے۔ اسی سبب سے کیونکہ یہ دنیا کا مرکز ہے، لہٰذا یہاں کشش ثقل دنیا کے کسی بھی حصے سے سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ کشش ثقل کی شدت کے سبب خانہ کعبہ کے اوپر ایسے اثرات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی چیز پرواز نہیں کر سکتی۔ جس طرح مقناطیس کے مرکز پر کشش ثقل کی زیادتی کے سبب کوئی بھی شے نہیں ٹھہر سکتی، اسی طرح سے خانہ کعبہ کے اوپر بھی کوئی بھی چیز نہیں ٹھہر سکتی۔ اور جس طرح سے دنیا میں بیت اللہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اسی طرح سے آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک گھر ہے کہ جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ اس کا فرشتے ہر وقت طواف کرتے ہیں۔ اس گھر کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اور قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس نوشتے کی جو کھلے ہوئے دفتر میں لکھا ہے، اور قسم ہے بیت المعمور کی اور بلند چھت اور سلگائے ہوئے سمندر کی۔ ناظرین محترم، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج اور عصا کی رات آسمانوں پر لے جایا گیا تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور بھی دکھایا گیا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور پھر ان کی باری دوبارہ قیامت تک نہیں آتی۔ حدیث کی مشہور کتابوں میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ طبرہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المعمور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان کے اندر موجود ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المعمور پر پہنچے تو دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، جبکہ تفسیر کے مطابق بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، 7ویں آسمان پر کعبۃ اللہ کے عین برابر ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر یوں آیا ہے، یہ فرشتوں کا وہ کعبہ ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت اور طواف کے لیے آتے ہیں، اور ایک دفعہ طواف کے بعد ان کو قیامت تک دوبارہ طواف کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ہر روز نئے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ چنانچہ بعض مورخین کا یہ کہنا ہے کہ بیت المعمور کعبے کی جگہ پر موجود تھا، اور اس کا نام ابدرا یعنی دور اور بلند تھا۔
فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو ان کو حکم دیا گیا کہ اس کا طواف کریں، اور جب طوفان نوح آیا تو اس کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا اور وہاں فرشتے اس کا طواف کرتے تھے۔ اور حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ بیت المعمور ساتویں آسمان میں ہے، جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ پورے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان و دنیا میں موجود بیت العزت میں منتقل کیا گیا۔ اس بات کی دلیل سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا یہ دوسرا نزول لوح محفوظ سے آسمان و دنیا کے ایک مقام بیت العزت پر ہوا تھا، جسے بیت المعمور بھی کہا جاتا ہے، جو کہ کعبۃ اللہ کے بالکل متوازی یعنی کہ برابر ہے اور آسمانوں پر فرشتوں کی عبادت گاہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ طور سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قرآن ایک ایسی جگہ لکھا ہوا ہے جو مکنون یعنی کہ چھپی ہوئی ہے، اور جہاں اسے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ ناظرین محترم، اگر بات کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بیت المعمور یعنی بیت العزت کے اندر کیوں نازل فرمایا، تو قرآن مجید کو دور محفوظ سے آسمانی دنیا کے بیت العزت میں اتارنے کی بظاہر حکمت یہ نظر آتی ہے کہ لوح محفوظ سے بیت المعمور میں اسے نازل اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ باور کروا دے کہ میں ہی علام الوجود ہوں، جس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ اس قرآن نے کچھ ایسی چیزوں کا ذکر بھی تھا جو ابھی باقی نہیں ہوئی تھی۔ اور نمبر 2، خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور فضیلت بیان کرنا مقصود تھی، نیز امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر اور اس کی تعلیم بھی باور کروانا تھی۔ اسی وجہ سے اس کے نزول کا اعلان عام فرشتوں کے اندر بھی کر دیا گیا اور اس بات کو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جسے خاتم المرسلین یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا جائے گا۔ تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔